میلاد پاک کے حوالے سے چند اہم ضروری گزارشات ہیں، اور آج کے خطبہ جمعۃ المبارک میں مجھے آپ کے سامنے میلاد کا ذکر قرآن سے بیان کرنا ہے۔ ویسے تو بہت سارے پہلوؤں سے میلاد پاک پر گفتگو کی جا سکتی ہے کہ میلاد کیا ہے، اس کی شرعی حیثیت کیا ہے، کیوں کرنا چاہیے، نہیں کرنا چاہیے تو نہ کرنے پر کیا ہوتا ہے، بڑی تفصیل ہے۔ خیر، قرآن مجید برہان الرشید سے میں نے آپ کے سامنے میلاد رکھنا ہے کہ قرآن میں میلاد کا ذکر ہے یا نہیں ہے۔ ایک مفروضہ یہ ہے، آیا قرآن میں میلاد کا ذکر ہے یا نہیں ہے، اور دوسری بات کہ اگر قرآن میں میلاد کا ذکر ہے تو کس کا ہے، کہاں ہے، دوسرا سوال۔ اور تیسری بات کہ ذکر میلاد کرنا جائز بھی ہے کہ نہیں ہے۔ آج کے ہمارا خطبہ جمعۃ المبارک ان تین مفروضوں پہ قائم ہے۔ پہلا مفروضہ کہ ذکر میلاد قرآن میں ہے کہ نہیں ہے، اس پہ گزارش یہ ہے کہ زیادہ تفصیل میں جائے بغیر میں اتنا بتا سکتا ہوں، قرآن میں حضرت مریم کے میلاد کا ذکر ہے۔ گال سمجھ آئیے تو سبحان اللہ کہنا ہے۔ نمبر دوسرے پہ قرآن میں حضرت عیسیٰ کے میلاد کا ذکر ہے۔ نمبر تیسری قرآن میں حضرت موسیٰ کے میلاد کا ذکر ہے۔ نمبر چوتھا قرآن میں حضرت زکریا کے میلاد کا بھی ذکر ہے۔ نمبر 5 قرآن میں حضرت اسماعیل کے میلاد کا بھی ذکر ہے، اور سارے نبیوں کا ذکر ہے میلاد کا، تو پھر نبیوں کے نبی محمد عربی کے میلاد کا بھی ذکر ہے۔ اب سنیں کہ یہ بات ہو گئی کہ میلاد کا ذکر ہے، کہاں کہاں ہے۔ یہ چند ایک مقدس ہستیوں کا میں نے ذکر کیا، ان کا میں آپ کے سامنے میلاد ذکر کرتا ہوں۔ بڑی توجہ سے سنیے گا، کیونکہ یہ قصے کہانیاں نہیں ہیں، یہ رب کی لا ریب کتاب کی بات کر رہا ہوں، اور اس لا ریب کتاب سے کوئی اور بڑی دلیل ہمارے پاس اس وقت موجود نہیں ہے۔ حضرت مریم کے میلاد کا ذکر سنیں، قرآن کریم ہے، 3 سپارہ ہے، سورہ آل عمران ہے، رکوع نمبر 12 ہے۔ حضرت مریم کی ولادت کا ذکر ہوتا ہے۔ حضرت مریم کی والدہ، ان کو جب حمل ہوا، امید لگی کہ میرے پیٹ میں بچہ ہے، تو حضرت مریم کی والدہ نے نیت کر لی کہ یا اللہ اگر تو منو پتر دیتا تو میں اس پتر نو کعبے واسطے آزاد کر دیاں گی، کعبے دی خدمت واسطے چھڑ داں گی۔ ایک کعبے دی خدمت کرے گا، اس دی صفائی کرے گا، اس دی نگہداشت کرے گا، سارے معاملات ہوتے کرے گا۔ آپ نے منت مان لی۔ قرآن کریم اللہ کریم فرماتا ہے اذ قالت امرأۃ عمران رب انی نذرت لک ما فی بطنی محررا فتقبل منی۔ اے منت منی سے حضرت مریم دی والدہ، حضرت عمران دی بیوی، منت منی کہ یا اللہ اگر تو مینوں پتر دیتا تو میں انہوں کعبے واسطے چھڑ چھڑاں گی۔ عرض کی تھی فتقبل منی، یا اللہ میری دعا قبول کر لے، اے میری گل قبول کر لے، انک انت السمیع العلیم، بے شک تو دعاؤں کو قبول کرنے والا ہے۔ اچھا، اب اس آیہ کریمہ میں حضرت مریم کی والدہ کی منت کا ذکر ہے۔ اپنا ٹائم گزرتا گیا گزرتا گیا گزرتا گیا، جب حضرت مریم کی ولادت کا وقت قریب آیا، حضرت مریم کی، بولو تو صحیح،
حضرت مریم کی ولادت کا وقت ہوا، ولادت ہو گئی، حضرت مریم کا میلاد ہو گیا، اس دنیا میں تشریف لے آئیں حضرت مریم۔ تو آپ کی والدہ کیا کہتی ہیں؟ قرآن کہتا ہے فلما ودعتها قالت ربی انی وضعتها انثى، جس ٹائم بچی پیدا ہوئی نا تو حضرت مریم دی والدہ بولیاں یا اللہ میں تے بچی جم چھڑی، منت کی سی کہ یا اللہ اگر بیٹا ہویا تے خانے کعبے دے واسطے اس میں آزاد کر دیاں گی، چھوڑ دیاں دی خانے کعبے دی خدمت دے واسطے، لیکن یا اللہ میں کی کراں، اے تے بچی ہے، اے تے چڑھاوا تاں چاڑی دے جے منت پوری کم منت منی ہوئے کم ہوئے تے تاں منت پوری کری دیئے، ورنہ منت پوری کرنا ضروری کوئی نہیں۔ ایک بندے منت مان لئی کہندا ہے کہ میری فلاں کام ہو جائے تو میں جناب 2 رکعت نماز نفل پڑھاں گا، وہ کام نہیں ہوندا تو نفل پڑھنا ضروری نہیں ہے، لیکن اگر وہ کام بندے دا ہو جاندہ ہے جڑی منت منی ساس تے پھر نفل پڑھنا واجب ہو جائے گا، ضروری ہو جائے گا، اگر نہیں پڑھے گا تو بندہ گناہگار ہوئے گا۔ حضرت مریم دی والدہ کیا نہیں ہے یا اللہ میں منت منی سی پتر ہوئے گا تو میں خانہ کعبہ واسطے چھڑ دیاں گی، یا اللہ یہ تو بیٹی ہو گئی ہے ان کی کراں۔ حضرت مریم دی والدہ فرمانیاں نے واللہ عالم بما ودعت، اللہ فرماندا ہے کہ اللہ بہتر جاندہ ہے، اللہ نو بھی پتہ ہے کہ مریم دی والدہ نے مریم نو جمعیا ہے، بیٹی جمی ہے، بیٹا نہیں ہویا، لیکن اے مریم بھی کوئی عام نہیں ہون لگی، اے بھی دنیا تے راج کرے گی، بڑیاں ساری عورتوں تو افضل ماں ہوئے گی، بڑی ساری بیٹیاں تو افضل بیٹی ہوئے گی، جدا نام مریم ہوئے گا، جیڑی عمران دے گھر جمی ہے، اے کوئی عام بیٹی نہیں بلکہ اے بھی بیٹی بڑی شانہ والی بیٹی ہے، اگے جا کے پھر اے بیٹی جوان ہوندی ہے۔ خیر مختصر ہے وے کہ قرآن کریم دے 3 پارے دے وچ حضرت مریم دے میلاد دا ذکر موجود ہے۔ حضرت مریم دے میلاد دا ذکر ہے، میلاد کہندے نے پیدائش نو، میلاد کہندے نے پیدائش نو، حضرت مریم دی پیدائش دا ذکر رب نے قرآن دے اندر بیان کر کے اس بات دا اعلان کر دیتا ہے کہ مریم دا میلاد قرآن چ ہو سکتا ہے تے مریم دے آقا محمد عربی دا میلاد بھی ہو سکتا ہے۔ اگلی گل صرف مریم پاک دا ذکر نہیں، انہاں دے بیٹے نے حضرت عیسیٰ، حضرت تانوں پتہ ہے کہ حضرت عیسیٰ بغیر باپ تو پیدا ہوئے نے، بغیر باپ تو پیدا ہوئے نے۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام دی پیدائش تو پہلا دا تھوڑا جا تذکرہ سنو۔ حضرت مریم جوان ہو گئیاں، جوان ہونے تو بعد حضرت جبریل امین آپ دے کول اللہ دی طرفوں آئے اور آ کے کہن لگے مریم تسی بڑی پاک دامنہ ہو، بڑی پاکیزہ ہو، عفت مآب ہو، تسی بڑی با عصمت عورت ہو، میں تواڈے کول آیا ہاں۔ حضرت مریم تھوڑیاں جو ہے نا وہ جھک گئیاں کہ اجنبی بندہ میرے کول آ گیا ہے۔ میں حضرت مریم دی بھی گل تفصیل نہ ذکر نہیں کر رہا کہ آپ دی پرورش پیدائش تو بعد پرورش کیویں ہوئی، وہ بھی ایک بڑا تفصیلی قصہ ہے قرآن پاک وچ موجود ہے، پھر کبھی ذکر کراں گا انشاءاللہ۔ حضرت عیسیٰ دا میلاد سنو۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام دا میلاد تو پہلا جبریل امین آندے نے آ کے آندے نے مریم میں تواڈے کول آیا ہاں تے پریشان نہ ہو، میں اللہ والوں آیا ہاں، میں اللہ والوں آیا ہاں تے آ کے کم اے وے صرف میں تانوں بیٹا دین آیا ہاں۔ آج کچھ لوگ کہتے ہیں نا کہ صرف اللہ ہی دیتا ہے اور کوئی کچھ دے سکتا نہیں، تو میں کہتا ہوں اس قرآن کی آیت کا ترجمہ تو کرنا، لِأَحَبَ لَكِ غُلَامًا زَكِيًّا، ستھرا سا بیٹا میں دینے آیا ہوں تجھے، ستھرا سا بیٹا، اے نہیں آکھیا اللہ دے گا میں آیا میں لے کے، اللہ دے گا کہہ سکتا سی جبریل، لیکن نہیں کہا، کہا دیتا اللہ ہی ہے لیکن اس وقت میں دینے آیا ہوں، میں دینے آیا ہوں۔ حضرت جبریل امین کہتے ہیں میں غلام بچہ دین آیا ہوں۔ حضرت مریم بڑیاں حیران ہوئیاں، کہنے لگیاں کہ اللہ دے ولو قاصد بن کے آنا لیا، فرشتیا مینوں اے دس میرے ال بچہ کیویں ہونا ہے، میری تے شادی کو نہیں ہوئی، میری تے
شادی کو نہیں ہوئی, شادی ہوئے تو بچہ ہوتا ہے, شادی تو پہلے تو بچہ نہیں ہوتا. جبریل کیویں بچہ ہوئے گا؟ جبریل امین عرض کرتے ہیں کہ پریشان نہ ہو, جیڑا مالک آدم پاک نو بغیر ماں تے بغیر باپ تو پیدا کر سکتا ہے, وہ بغیر باپ تو بچہ بھی پیدا کر سکتا ہے. اب فرماندیاں نے مینوں کسے ہاتھ نہیں لایا, مینوں کسے تکیا نہیں, مینوں کسے چھویا نہیں, میرے کول کوئی بندہ نہیں آیا تے میرے ال بچہ ہوئے گا. فرمایا ہوئے گا, فرمایا ہوئے گا. حضرت جبریل امین نے جناب پھونک ماری, آپ نو حمل ہو گیا. حمل ہونے تو بعد حکم ہویا کہ ہن تساں ایتھے نہیں رہنا, پنڈ وچ نہیں رہنا, پنڈو باہر ٹر جاؤ, او فلاں جگہ تے جاؤ, اوتھے جاؤ. حضرت مریم پاک اتنے ٹر گئی, جان تو بعد حضرت عیسیٰ پاک دا میلاد ہو گیا. حضرت عیسیٰ پاک دا قرآن کریم دے وچ واقعہ بالکل موجود ہے. حضرت عیسیٰ پاک دا میلاد ہو گیا. حضرت عیسیٰ پاک جس وقت حضرت مریم پاک دے ہتھاں وچ آ گئے نا, آپ ویکھ کے پریشان ہوندیاں جا رہی نے کہ بغیر شادی تو بچہ جم لیا, لوکی کی آکھن گے, محلے والے کی آکھن گے, چنگے باپ دی تھی سی, عمران دی بیٹی سی, ہنا دی بیٹی سی, اتنے پاکیزہ باپ سن, اتنے پاکیزہ ماں سی, اور بیٹی کیسی پیدا ہو گئی. آپ سوچ رہی ہیں کہ لوکی من گلاں کرن گے, پاک باز ماں باپ دی بیٹی سی, چنگی تھی سی, اچھا نا سی, باپردہ خاتون سی, شادی بھی نہیں ہوئی تو پتر کتوں آ گیا. اللہ پاک نے فرمایا تسلی دیتی حضرت مریم پاک نو, مریم پریشان نہ ہو کہ جدو اساں دیتا ہے نا تیری حفاظت بھی اسی کران گے, حفاظت بھی اسی کران گے. حضرت مریم پاک نو پھر حکم ہویا کہ انہوں تسی ہن اپنے علاقے چ لے جاؤ. حضرت مریم پاک اپنے بیٹے کو اٹھایا, اپنے بستی میں لے کر چلے گئے. لوگوں نے سوال کیا, اللہ نے فرمایا مریم اب اس بچے کے بارے میں جواب تو نے نہیں دینا. لوگ سوال کریں گے, کوئی پوچھے گا, کوئی بات کرے گا بیٹا کہاں سے آیا, کوئی تانا دے گا بیٹا کہاں سے آیا, کوئی پوچھے گا شادی کوئی نہیں ہوئی بیٹا کہاں سے آیا, کوئی تہمت لگائے گا, کوئی بات کسے گا, لیکن مریم جواب تو نے نہیں دینا. اب بیٹا تو نے جنا ہے, بھیجا ہم نے ہے, بندہ ہمارا ہے, رسول ہمارا ہے, شانوں والا بن کے آیا ہے. مریم جواب تو نے نہیں دینا, جواب میں نے بھی نہیں دینا. عرض کی مالکہ جواب میں نہیں دوں گی, تو بھی نہیں دے گا. بندے مجھ پر الزام لگائیں گے, الزام کا جواب کیسے ہوگا؟ حریم قدس سے آواز آتی ہے, اے مریم پریشان نہیں ہونا, جس نے بیٹا دیا ہے اس نے بیٹے کو سکھا کے بھی بھیجا, سکھا کے بھیجا ہے. کہ اللہ کی سکھائے. فرمایا اے مریم لوکی سوال تنو کرن گے, گلاں تنو کرن دے, تو ایک کام کرنا ہے, منہ نہیں بولنا, اے اشارہ کر چھڑنا ہے, اے اشارہ کرنا ہے, اینو پوچھ لو کتھوں آیا جی, مینوں نہ پوچھو. حضرت مریم پاک نے وہی فارمولہ استعمال کیتا, اپنے علاقے چ گئے, لوکاں گلاں کیتیاں, گلاں کرن تو بعد حضرت مریم فرماندیاں نے مینوں نہ سوال کرو, مینوں نہ گلاں کرو, اے جڑا پنگوڑے وچ جے تے اودے نال گل کرو کہ تو کتھوں آیا ہے, اونوں پتا جے کتھوں آیا ہے, اونوں پتا جے دا باپ کون ہے, اونوں پتا جے او کیدا بندہ جے, میں کچھ نہیں جے دسنا. جس وقت حضرت مریم پاک نے ایسی گل کی نا, لوکی کہنے لگے مریم کیوں جیاں گلاں کرنی ساڈے نال, تینوں نہیں پتا, تینوں نہیں پتا پنگوڑے وچ بچے نہیں بول دے, پنگوڑے وچ بچے نہیں بول دے, تینوں نہیں پتا. حضرت مریم پاک فرماندیاں نے پتا منوں بھی ہے بچے نہیں بول دے, لیکن جنہوں رب بلائے وہ بول پیندے, جن رب بلائے وہ بول پیندے. آپ نے فرمایا نیڑے تے وہ گل تے کرو دے نال, کہندا کی جے سنو تے صحیح او دے بچے دی. لوکی نیڑے ہوئے اور کہندے سن مریم نہیں بول دے, آکھیا جے نہیں بول دے, ساڑیاں چٹیاں ہو گئیاں داڑیاں تے عمراں گال چھڑیاں نے, وڈیرے ہو گئے ہاں. کسے آکھیا ساڑیاں عمر تو بہ بہ کے جڑیاں سٹیاں نہیں ہوئیاں, مریم اسی وڈیرے ہو گئے ہاں, ساریاں سمجھنے ہاں, بچے گلا نہیں کرتے, گل تو کر تیری بن دی ہے. آپ نے پھر بھی فرمایا کہ اتنا گل کرنی جی, میں نہیں جج کرنی. نیڑے ہوئے حضرت
عیسیٰ علیہ السلام پنگوڑے وچ نے، پنگوڑے چ نے، اپنی عمر مبارک بالکل تھوڑی ہے، چند دن دے مارنے وے، مختلف اقوال نے، مختصر سی چند دن عمر ہے آپ دی، پنگوڑے دے وچ لیٹے نے آپ۔ قرآن کریم دے وچ ہوندا ہے، اللہ پاک فرماندا ہے جس ٹائم نیڑے ہوئے نا گل کرن دی کوشش کیتی تے حضرت عیسیٰ پاک نے اس وقت اعلان کیتا، فرمایا انی عبد اللہ، فرمایا میں اللہ دا بندہ جے، اللہ دا رسول بن کے آیا جے، میری ماں دے متعلق ایسیاں گلاں نہ کرو، اے نہ کرو کہ ماں بیٹا کتھوں لے کے آ گئی ہے، مریم بیٹا کتھوں لے کے آئی ہے۔ فرمایا میں پنگوڑے دے وچ بولدا وا پیا اللہ دی توحید دا اعلان کرنا، اپنی رسالت دا اعلان کرنا۔ سبحان اللہ۔ حضرت عیسیٰ پاک دا میلاد ہے قرآن دے وچ، عیسیٰ پاک اونے مصطفیٰ دے پیچھے ہاتھ بن کے کھلون والے۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ حضرت عیسیٰ پاک دا میلاد بھی قرآن دے وچ موجود ہے۔ حضرت عیسیٰ پاک نے پیدا ہوندیاں ہی اپنی نبوت اور رسالت دا اعلان کیتا اور فرمایا میں اللہ دا بندہ جے، اللہ دا رسول بھی بن کے آیا جے۔ اسی طریقے دے نال چونکہ وقت مختصر ہے، میں انتہائی اختصار دے نال دیگر انبیاء دا ذکر کر رہا ہاں۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام آپ دا میلاد کس طرح ہویا، اس دا بھی پس منظر تھوڑا جا سن لو کہ قرآن کریم برہان الرشید دی پارہ نمبر 20 سورہ قصص او دے وچ واقعہ بڑی تفصیل نال موجود ہے کہ فرعون انہیں اپنے کچھ نجومی کٹھے کیتے اور انہوں نے کہنے لگا کہ میں نے اے دسو گل کہ میرا آن والا وقت کی ہو جاوے گا۔ بابا جی نجومی بیٹھے انہوں نے مشورہ کیتا، حساب کتاب سارے کڈے، ضرب تقسیم کرن تو بعد نہ آندے نے بادشاہ فرعون نو آندے نے کہ گل انجے کہ ہن تیری سلطنت وچ اساں جڑا حساب لایا ہے او دے مطابق ایک بچہ پیدا ہونا ہے جس بچے نے تیری سلطنت نو تباہ کرنا ہے، تیری سلطنت نو۔ اللہ اکبر۔ پھر انہوں نے آخیا ٹھیک ہے، میری گل سمجھ آ گئی، میں دا کوئی حل کਢ لینا۔ پھر انہوں نے اپنے سارے نمائندوں کو، کرندوں کو آرڈر کر دیا اب ہمارے علاقے میں جو بھی بچہ پیدا ہو اس کو مار دیا جائے، اس کو مار دیا جائے۔ لوگوں نے بچے کو مارنا شروع کر دیا، اس کے حواریوں نے بچوں کو قتل کرنا شروع کر دیا، ایک کو، دوسرے کو، تیسرے کو، چوتھے کو، بہت سارے بچوں کا قتل ہو گیا۔ رب کی کرنی ایسی ہوئی، اسی اثناء میں، اسی دورانیے میں، اسی وقت، انہی دنوں میں حضرت موسیٰ پاک کی بھی ولادت ہو جاتی ہے۔ حضرت موسیٰ کا میلاد ہو جاتا ہے، حضرت موسیٰ کا میلاد ہوتا ہے اسی دورانیے میں۔ قرآن کریم سے ذکر کے کہ یذبحون ابناءہم ویستحیی نساءہم، اپنے بیٹوں کو قتل کر دیتے تھے، ذبح کر دیتے تھے، عورتوں کو زندہ رکھتے تھے۔ انہ کان من المفسدین، وہ فسادی تھے۔ ونريد ان نمن على الذين استضعفوا في الارض، قرآن کی ان آیات نے جو مزہ دیا ہے نا ایمان والوں کو کہ پھر اللہ فرماتے ہیں ہم چاہتے تھے کہ ان کمزور لوگ جن کے بچوں کو مار دیا جاتا تھا، اللہ فرماتے ہیں ہم چاہتے تھے کہ ان کمزور لوگوں پہ احسان فرمائیں، احسان کریں ان پر۔ تو کیا کیا؟ وَنَجْعَلُهُمْ أَئِمَّةً وَنَجْعَلَهُمْ الْوَارِثِينَ، اللہ فرماتا ہے پھر ہم نے یہ بھی ارادہ فرمایا کہ ہم ان کمزور لوگوں پر احسان کریں اور ان کمزور لوگوں کو ہم مصلح امامت عطا فرما دیں، وقت کے امام بنا دیں کمزور لوگوں کو، اور فرمایا ان لوگوں کو ہم وارث بنا دیں۔ تو پھر کیا کیا؟ تو فرمایا ایسے حالات میں اللہ کریم نے کرم کس صورت میں کیا؟ فرمایا اللہ نے ان لوگوں کی ہدایت کے لیے موسیٰ پاک کا میلاد فرما دیا۔
موسیٰ پاک کا میلاد ہو گیا، اور حضرت موسیٰ علیہ السلام کی ولادت کے بعد آپ کے گھر والے بھی پریشان ہیں اپنی جگہ پہ، وہ کہ ہمارے ہاں بیٹا تو پیدا ہو گیا ہے، لیکن اس بیٹے کو زندہ نہیں رہنے دیا جائے گا، مار دیا جائے گا، قتل کر دیا جائے گا۔ فرعون کو پتہ لگ گیا، اس کے حواریوں کو پتہ لگ گیا، وہ نہیں چھوڑیں گے۔ آپ کے گھر والوں نے پھر ایسا کیا کہ ان کو ایک صندوق میں بند کر دیا، صندوق میں بند کر کے دریابرد کیا، اللہ اور اس کے رسول کے حوالے، اللہ کے حوالے کر دیا، حوالے اللہ کے کر دیا۔ وہ صندوق پانی میں تیرتا 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 جا رہا ہے، اتفاق سے وہ صندوق ایک بندے کے ہاتھ لگتا ہے، وہ بادشاہ فرعون کی گھر والی آسیہ جو ہے اس تک پہنچتا ہے، صندوق کو کھولا جاتا ہے، اس میں بڑا خوبصورت بچہ جس کا کچھ دیر پہلے میلاد ہوا تھا وہ اس کے گھر میں پہنچ جاتا ہے۔ اس آسیہ کے دل میں لگ جاتی ہے یہ بات کہ یہ بچہ ہم نے رکھنا ہے، اس بچے کو ہم نے مارنا نہیں، اس بچے کو قتل نہیں کرنا، یہ بچہ قتل کرنے کے لائق نہیں، اتنا خوبصورت ہے، اتنا سونا ہے، اتنا پیارا بیٹا ہے، اس کو ہم ذبح نہیں کریں گے، اس کو ہم پرورش ہم خود کریں گے۔ فرعون آیا گھر میں، پتہ لگا تو فرعون کی بیوی کہتی ہے بادشاہ فرعون کو کہ ہم نے اس بچے کو قتل نہیں کرنا، اس کو زندہ رکھنا ہے، اس کی پرورش ہم نے کرنی ہے، اتنا پیارا خوبصورت بچہ۔ اللہ اکبر، پہلے تو راضی نہیں ہوتا تھا، بعد میں راضی ہو گیا، ٹھیک ہے، دودھ پلانے کی کوشش کی گئی، ایک نے، دوسری نے، چوتھی نے، پانچویں نے، بڑی ساری عورتوں نے دودھ پلانے کی کوشش کی، لیکن حضرت موسیٰ پاک نے کسی عورت کا دودھ ہی نہیں پیا۔ نبی ہوتا ہے پاویں پنگوڑے چوبے، پاویں پنگوڑے چوبے، اللہ اکبر۔ حضرت موسیٰ پاک نے کسی عورت کا دودھ نہیں پیا، بڑی عورتوں نے جتن کیے، آسیہ پریشان ہو گئی، تو ان کی کریے، مختلف عورتیں جا رہی ہیں کہ بادشاہ دے گھر بچہ آیا ہے، ہو سکتا ساڈا ہی دودھ پی لے تو سانوں بادشاہ لوگ بڑا انعام کرام مل جائے گا۔ ادھر اللہ پاک نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کی والدہ ان کی طرف وحی فرمائی، اور موسیٰ علیہ السلام کی والدہ نے فرمایا کہ تمہیں نہیں پتا کہ تہاڈا پتر بھوکھا ہے، جاؤ انہوں جا کے دودھ پیاؤ۔ اللہ فرماتا ہے وَأَوْحَيْنَا إِلَىٰ أُمِّ مُوسَىٰ، موسیٰ کی ماں کو وحی کی، موسیٰ کی ماں کو ان اردیہ، اس کو جا کے دودھ پلاؤ۔ حضرت موسیٰ کی والدہ جاتی ہیں، جا کے بیٹے کو سینے سے لگاتی ہیں، بیٹا اسی وقت دودھ پینا شروع کر دیتا ہے، اسی وقت دودھ پینا شروع کر دیتا ہے، اور اسی موسیٰ علیہ السلام فرعون کے گھر میں پرورش پا کر اسی کی سلطنت کا زوال بن جاتے ہیں۔ اور یہ موسیٰ پاک کا میلاد بیان کر رہا ہوں کہ موسیٰ پاک کا میلاد بھی قرآن میں موجود ہے، قرآن میں موجود ہے موسیٰ کا میلاد بھی، عیسیٰ پاک کا میلاد بھی قرآن میں موجود ہے، مریم پاک کا میلاد قرآن میں موجود ہے، عیسیٰ پاک کا میلاد قرآن میں موجود ہے۔ صرف یہی تک بات نہیں، حضرت اسماعیل کا میلاد قرآن میں موجود ہے، حضرت زکریا کا میلاد قرآن میں موجود ہے۔ اب حضرت زکریا کی بات سنو، حضرت زکریا علیہ السلام آپ کے گھر میں، آپ جو نا بڑی عمر کے ہو گئے ہیں، آپ کی بیگم بھی بوڑھی ہو گئی ہے، تو حضرت زکریا علیہ السلام نے دعا بھی کی تھی، یا اللہ میں نے کو پتر بھی دے، میں نے کوئی بیٹا دے۔ اور یہ مفسرین نے لکھا ہے، شارحین نے، کہ اللہ سے بیٹے کی دعا کرنا بھی انبیاء کی سنت ہے، انبیاء کی، ہاں بیٹیوں کو برا نہ کہا جائے لیکن بیٹے کی دعا کرنا بھی انبیاء کی سنت ہے۔ کئی نبیوں نے اللہ سے اپنے بیٹے کی دعا کی ہے، نیک بیٹے کی دعا کی ہے۔ حضرت زکریا علیہ السلام نے بھی دعا کی، اللہ کریم نے بوڑھی عمر میں فرمایا کہ اے زکریا ہم تجھے یحییٰ کی خوشخبری سناتے ہیں۔ عرض کی تھی یا اللہ تنوں پتہ ہے ہڈیاں کمزور ہو گئی ہیں، میری بڈھی ہو گئی ہے، جڑے وڈیرے سمجھتے ہو میری رات سک گئی ہے، ان امید والی ظاہری طور تے گل ختم ہو گئی ہے، یا اللہ اے کیویں
فرمایا اگر اسی چاہیے تے بڑھیاں تو بھی بچے پیدا کروا سکتے ہیں. اللہ پاک نے فرمایا بیٹا دوں گا، بیٹا دوں گا، بیٹے کی خوشخبری دیتا ہوں. اور یہ حضرت زکریا کو حضرت یحییٰ کی صورت میں خوشخبری کا ملنا، حضرت یحییٰ کا اس دنیا میں آنا، قرآن میں اس کا ذکر آ جانا، یہ اللہ کے نبی یحییٰ کا میلاد نہیں تو اور کیا ہے؟ یہ میلاد نہیں تو پھر کس کا نام میلاد ہے؟ میلاد کہتے ہی نبی کی ولادت کا ذکر کرنے کو ہے. اب میلاد النبی، میلاد مصطفیٰ کہتے ہی اس کو ہیں کہ جس میلاد محفل میں جس جگہ پہ بیٹھ کر مصطفیٰ کی ولادت کی باتیں کی جائیں اسے میلاد مصطفیٰ کہتے ہیں. تو جہاں پہ اللہ کے نبی عیسیٰ کی باتیں کی جائیں، ان کے میلاد کی باتیں کی جائیں، اسے میلاد عیسیٰ کہتے ہیں. اگر حضرت اسماعیل کے ولادت کی باتیں کریں میلاد عیسیٰ ہو جاتا ہے. حضرت مریم کے ولادت کی باتیں کریں میلاد مریم بن جاتا ہے. حضرت مریم اللہ کی نبی نہیں ہے، مریم رسول نہیں ہے، اللہ کے نبی کی، اللہ کے رسول کی ماں ضرور ہے، لیکن ان کا میلاد بھی قرآن میں موجود ہے. ان کے بیٹے کا ذکر بھی میلاد کا قرآن میں موجود ہے. حضرت موسیٰ کے میلاد کا ذکر قرآن میں موجود ہے. حضرت عیسیٰ، حضرت یحییٰ، حضرت اسماعیل کے میلاد کا ذکر قرآن میں موجود ہے. کئی نبیوں کے میلاد کا ذکر قرآن میں موجود ہے. تو پھر میں یہ کہنا چاہوں گا سارے نبیوں کا موجود ہے تو نبیوں کے نبی محمد عربی کے میلاد کا ذکر بھی قرآن میں موجود ہے. یہیں پہ بات ختم نہیں، یہ پہلا مفروض ہے. آیا نبیوں کا میلاد کا ذکر قرآن میں ہے کہ نہیں ہے؟ پہلی بات کہ قرآن میں ذکر موجود ہے، میلاد کا ذکر قرآن میں موجود ہے. دوسری بات تھی کہ موجود ہے تو کہاں پہ ہے. میں نے کچھ حوالے آپ کے سامنے رکھے کہ کس نبی کے میلاد کا ذکر کس جگہ پہ موجود ہے. جب قرآن پڑھ کے دیکھ لو، نہ ہوا بات مجھ سے کر لینا. نبیوں کے میلاد کا ذکر قرآن میں موجود ہے. اور تیسری بات کہ میلاد کا ذکر کرنا جائز ہے کہ نہیں جائز. میرا خیال اتنی باتیں سننے کے بعد آپ کو اس سوال کا جواب مل گیا ہوگا اور مل جانا چاہیے کہ میلاد کا ذکر کرنا جائز ہے کہ نہیں جائز. پہلے رب سے پوچھو یا اللہ تو میلاد کا ذکر قرآن چ کیتا ہے، ان کیا اسی بھی اگوں کر سکتے ہیں کہ نہیں کر سکتے؟ اگر اللہ نے قرآن میں ذکر کر دیا ہے تو قرآن ہمارے لیے ہے، ہمارے لیے ہدایت ہے، ہمارے لیے چراغ ہے، ہمارے لیے نور ہے، ہمارے لیے رہنمائی ہے، ہمارے لیے رحمت ہے، ہمارے لیے شفا ہے، ہمارے لیے ہدایت کا سر چشمہ ہے. قرآن میں رب نے نبیوں کے میلاد کا ذکر کر کے بتا دیا ہے کہ جب میں خدا بدورہ شریک ہو کر نبیوں کا ذکر کر رہا ہوں، میلاد کا ذکر کر رہا ہوں، تم نبی کے امتی ہو گے کیوں نہیں ذکر کرتے؟ میں خدا ہو کے ذکر کر رہا ہوں، تم امتی ہو کے ذکر کرتے جاؤ. اگر ناجائز ہوتا نا، یہ بات یاد رکھنا، ناجائز ہوتا میلاد کا ذکر کرنا تو کی خیال جو قرآن جراب کرنا سی؟ بولو تو صحیح، تو آندے نہیں لگتا شاکے ویج. اگر ناجائز ہوتا تو رب نے قرآن میں میلاد کا ذکر کرنا نہیں تھا. اگر کر ہی دیا تھا آخر میں منع کر دیتا، اللہ میں کر چھڑیا جے، میں تو خدا سا نا، میں تے رب سا نا، میں تے اللہ سا نا، میں کر چھڑیا جے لیکن تسی نہ کریا جے. ایسا کوئی آرڈر دیتا نہیں، منع نہیں کیتا. وَأَمَّا بِنِعْمَةِ رَبِّكَ فَحَدِّثْ. جب رب نعمت دے تے پھر ادا چرچا کریا جے، بیان کریا جے، دسیا جے لوکاں نوں. اج میں ایک پڑھ رہا سا، ایک خبر پڑھ رہا سا، اخبار، عربی اخبار، بڑی دھیان نہ سنے جے گل. عربی اخبار تے جڑے نہیں سن منتے اج وہ بھی منتے نے پے. عربی اخبار تے خبر چھپی ہے، کہندے نے ساڈا خلیفہ، ساڈا بادشاہ بیمار ہو گیا ہے، بادشاہ بیمار ہو گیا ہے سعودیاں دا، اور نام سلمان ہے، بیمار ہو گیا ہے. کہندے نے یا اللہ اینو شفا دے چھڑ، جدوں اے ول ہو گیا ادوں ساڈی عید ہوے دی.
ادو ساڈی او مرو تہاڈا بادشاہ وال ہوے تے عید ہوندی ہے، تہاڈے پتر جمیوے تے عید ہوندی ہے، اسی آنے ساریاں عیداں اسی اس عید کو قربان کر چھڑنے ہیں جس دن نبی دی عید ہو جائے۔ اللہ اکبر یا رسول اللہ، مرحبا 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 مرحبا۔ انہوں نے ساڑی عید ہوندی ہے اوے دی او دن جدو ساڑا بادشاہ وال ہوئے گا، میں بادشاہ تہاڈا ہوئے وال یا نہ ہوئے، مرے یا ہزار بادشاہ مر جان، سانو اس عید نہ تعلق نہیں، اسی تو عید اور عید مننے ہیں جس دن رب دا محبوب دنیا سے آیا۔ او دن عید نہیں تو پھر کوئی عید عید نہیں، کوئی خوشی خوشی نہیں۔ اور دوسری بات، حضرت موسیٰ پاک آنے عید بھی، یہ بھی اعتراض ہوتا ہے نا اس کو، چلے میلاد کا ذکر کرنا ہے تو میلاد ہی کرو نا، عید تو نہ بولو اس کو۔ کہتے ہیں یہ عید ہوتی ہے تو نماز کہاں ہوتی ہے؟ ہر عید کی نماز ہوتی ہے، اس عید کی نماز کدھر ہوتی ہے؟ میں نے کہا بات تو ٹھیک ہے، ہر عید کی نماز ہوتی ہے، اس عید کی نماز ہی کوئی نہیں ہوتی۔ میں نے کہا جو عیدیں پہلے ہوتی ہیں اس کی اذانیں کدھر ہوتی ہیں؟ ہر نماز کی تو، ہر نمازوں کے لیے تو سجدے والی جو نمازیں ہوتی ہیں ان کے لیے اذانیں ہوتی ہیں، جو دو عیدیں پڑھتے ہیں اس کی اذان کدھر ہے؟ اس کی اذان کدھر ہے؟ کہتے ہیں اس کی اذانیں نہیں ہوتی۔ تو میں نے کہا میرے صرف اتنی بات ہے، اگر یہ عید نہیں عید کی نماز ہوتی ہے تو میں پوچھنا چاہتا ہوں، قرآن میں رب نے جو فرمایا حضرت موسیٰ علیہ السلام کی قوم کے حوالے سے، انہوں نے کہا عیسیٰ علیہ السلام کی قوم کے حوالے سے، یعنی انہوں نے دعا کی اللہم رب انزل علینا مائدۃ من السماء، یا اللہ اسمان تو دسترخوان اتار کیوں ویدا، یا اللہ جو دن تو دسترخوان اتاریا او دن ساڑھے واسطے عید بن جائے دی۔ میں پوچھیا اس عید دی نماز کتھے وے، اس عید دی نماز کتھے وے، اور جڑی عید عیسائیاں واسطے ہوئی سی تے نبی پاک نے فرمایا اگر اس دن عیسائی خوشی کر دے نے تے عیسائیاں دے تے عیسیٰ پاک پتہ نہیں لگ دے نے کہ نہیں لگ دے، ساڑھے لگ دے تھے، اسی بھی خوشی منائیں گے اس دن۔ اور عید دا مطلب خوشی منانا ہے، عید دا مطلب خوشی منانا ہے۔ تے دوسرا پھر سوال یہ ہے، اذان ہوتی ہے بچے کے کان میں، اس اذان کی نماز کدھر ہے؟ کہنا اس عید کی نماز کدھر ہے؟ میں نے کہا اس اذان بتاؤ نا جو بچے کے کان میں دیتے ہیں، اس اذان کی نماز کدھر ہے؟ اس کے بعد کون سی نماز ہوتی ہے؟ تو سمجھ جاؤ ضروری نہیں ہر عید ہو تو اس کی نماز بھی ہو، ہر اذان ہو تو اس کے لیے نماز ہو۔ کچھ اذانیں ہوتی ہیں نمازیں نہیں ہوتی، کچھ نمازیں ہوتی ہیں ان کے لیے اذانیں نہیں ہوتی، اور کچھ عیدیں ہوتی ہیں جن کے لیے نمازیں اذانیں نہیں ہوتی بلکہ مرچیں بتا دیتی ہیں، بلکہ خوشیاں بتا دیتی ہیں۔ عید آ گئی ہے، آواز آ جاتی ہے نثار تیری چہل پہل پہ ہزاروں عید ربیع الاول سوائے ابلیس کے جہاں میں سبھی تو خوشیاں بنا، سبھی تو خوشیاں نصیب چمکے ہیں فرشیوں کے کہ عرش کے چاند آ رہے ہیں، جھلک سے جس کی فلک ہے روشن وہ شمس تشریف لا رہے ہیں۔ زمانے بھر کا یہ قاعدہ ہے کہ جس کا کھانا اسی کا گانا، تو نعمتیں جس کی کھا رہے ہیں اسی کے ہم گیت گا رہے ہیں، اور نثار تیری چہل پہل پر ہزاروں عید ربیع الاول سوائے ابلیس کے جہاں میں سبھی تو خوشیاں بنا رہی ہیں۔ آج کا ہمارا مختصر سا موضوع کیا تھا؟ میلاد قرآن سے میں نے پورا تفصیل سے نے بیان کیا، انتہائی اختصار کے ساتھ چند نبیوں کے میلاد کا ذکر کیا ہے۔ جب قرآن نے میلاد کا ذکر کر دیا ہے تو پھر ہمیں بھی میلاد کا ذکر کرتے ہوئے سنگنا نہیں چاہیے، جھکنا نہیں چاہیے، پوچھنا نہیں چاہیے کہاں لکھا ہے۔ بھائی یہ پوچھنا نہیں چاہیے کہ کون سی کتاب میں لکھا ہے، بلکہ یہ کہنا چاہیے مجھ سے بات پوچھتے کتنے لکھے ہے، تو میں سادہ جو اگر جواب دیواں نا تو میں لکھنا سنیاں دے نصیباں چ لکھے ہے۔
میلاد منانا کتنے لکھے ہے دسو خواجہ جواب سنیاں دے اے گل یاد رکھنی سنیاں دے کتنے لکھے ہے میلاد منانا اگر کتنی اور دے ویکھنا ہی تے او ساڈے مولوی وہاں دے سی وہا نہیں سکتے اینا ضرور مننے ہاں کتنے لکھے ہے سنیاں دے صدائیں درودوں کی آتی رہیں گی جنہیں سن کے دل شاد ہوتا رہے گا خدا اہل سنت کو آباد رکھے حضور کا میلاد ہوتا رہے